गारंटी से कहता हूं टिड तब बचेंगे अगर मुर्गी नहीं खाओगे। मैं मैदे का स्पेशलिस्ट होते हुए आपको ये बात कह रहा हूं। रुको जरा, सबर करो। ग्रिल्ड थिक है एंड आई ऑलवेज एडवाइज दिस। ये अगर आप रात डिनर में लेंगे ना, आप जन्नत में होंगे। ठीक है, इस तरह का मील अपना प्रेफर करें। ये डाइट है जो मैं एडवाइस करते हैं। एंड आप कहीं भी जाके इस हाई प्रोटीन डाइट को देख लें, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ और ये आपको हर तरह से फिट भी रखेगी। और ये हमेशा ये हम डायरेक्ट खाते हैं। ये चिकन होता है, बीच में मर्चे हैं, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, दे हैव टू। लेकिन आई थिंक नाजिश रॉन्ग नंबर है। अस्सलाम वालेकुम, ये हैं डॉक्टर अफान कैसर, मुल्तान में कंसल्टेंट मैदा व जिगर के फिजिशियन हैं और जिगर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं। पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये जाहिल हैं, क्योंकि जब ये किसी भी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, ये उसके ऊपर सिर्फ अपनी वीडियोज़ और अपने व्यूज़ के लिए बात करते हैं। ये रॉन्ग नंबर हैं, अपना सिर्फ कंटेंट पूरा करने के लिए ये बातें करते हैं। इनसे इतना नहीं होता, अपनी या किसी अपने असिस्टेंट की ज़िम्मेदारी लगा दें कि भाई पढ़ के मुझे बताओ कि आखिर ये पोल्ट्री, आखिर ये चिकन पैदा कैसे होता है, इसको कैसे पाला जाता है। तो ये कितने बड़े रॉन्ग नंबर हैं, ये वीडियो में मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। इन्होंने वीडियोस जो अपलोड की हैं चिकन के ऊपर, ये एक तो हमारे मुल्क का मसला है कि जितने भी व्लॉगर्स हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई मुस्तनद कोई इल्म लिए बगैर, किसी पोल्ट्री एक्सपर्ट से, किसी डॉक्टर से रब्ता किए बगैर उठ के किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर देते हैं और लोग फिर उनको देखते हैं। लोग हमेशा नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। कराची का एक वाक़या है, एक दोस्त की वीडियो वायरल की उनके दोस्त ने, और ये डकैती की वारदात में मसरूफ़ है और वो इतनी तेज़ी से फैली कि वो बंदा आज तक घर से बाहर निकलने में परेशान है। ज़हनी टॉर्चर उसका हो चुका है, वो मुंह ढांक के बाहर जाता है। ये जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर चीज़ नेगेटिविटी बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो डॉक्टर साहब की वीडियो के ऊपर आते हैं, हमेशा वीडियोस के अंदर 3-4 ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जो बड़ी हंसी आती है सुन के। ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी मैदे के बारे में या जिगर के बारे में ऐसी बात करूं और डॉक्टर साहब मेरी वीडियो देख के हंसें और कहें यार ये कितना बड़ा जाहिल है। मैं ये समझता हूं कि पढ़े लिखे और जाहिल से हट के सबसे बड़ा जाहिल वो होता है जो पढ़ा लिखा जाहिल होता है, जो पढ़ने और लिखने की अपनी कोशिश ख़त्म कर देता है, फिर आगे से आगे बातें करता है। तो डॉक्टर साहब की जो वीडियो है आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। मैं यहाँ पे उसके क्लिप्स लगा देता हूँ बीच में, जो इन्होंने बातें की हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है गंदी आलाइशों के ऊपर। वहाँ गंदी आलाइशों का भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत। आप कबीर वाला ड्राइव करके जाएं, आप इंडस्ट्रियल एरिया, ख्वाजा फीड्स हैं, जनाब फीड्स हैं, एशिया फीड्स हैं, स्टार फीड्स हैं, आप जाएं, आप देखें ये एकड़ों के ऊपर फैली हुई जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो अरबों रुपए का सामान उनके अंदर लगा पड़ा है और जो उसके ऊपर डेली की लाखों रुपए से करोड़ों रुपए कॉस्ट होती है ये। और वो जो फीड हम मुर्गियों को देते हैं, एक बैग फीड का 7,000 रुपये का है और 30,000 कैपेसिटी के चूज़े के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए की फीड लगती है। ये गंदी आलाइशों से बनाई गई है। क्या ये इतने बड़े बड़े जो सेटअप फीड कंपनियों के खड़े हैं अरबों रुपए लगा के, ये आपका क्या ख्याल है कि वो गंदी आलाइशें वहाँ से हम एक तरफ से गुजारते हैं, दूसरी तरफ उसकी फीड बना के दे देते हैं? आप कभी बाज़ार में जाएँ, उन्हें कहें पोल्ट्री की फीड को यहाँ आपके हाथ पे रखें, आप अपने हाथ पे रख के उसको स्मेल करें, आपको खुद खाने का दिल करेगा। उसके अंदर से आपको सोयाबीन की खुशबू आएगी, उसके अंदर से आपको मकई की खुशबू आएगी, मल्टीविटामिन्स की खुशबू आएगी। आप कभी नेट के ऊपर लिख के देखें तो सही कि हम पोल्ट्री फीड्स को बनाते कैसे हैं, क्या फार्मूलेशन है। ठीक है, आपने यहाँ ढेरों अपने जो आपने कंपनियों से पैसे लिए हुए हैं, पेड प्रमोशंस के आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं चिटें, जहाँ बैठे हुए हैं, आप कभी इतनी मुशक्क़त कर लें कि यार पढ़ लें, किसी बंदे के ज़िम्मे लगा दें यार, वो आपको पढ़ के बता दे। 65% इसके अंदर मकई होती है। ठीक है, 10 से 15%, 25% तक हम इसमें सोयाबीन डालते हैं। उसके बाद हम इसमें मल्टीविटामिन्स डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं इसके अंदर। 5% एनिमल प्रोटीन सोर्स अवेलेबल है और वो 5% से ज़्यादा अगर हम डालें तो हमारा बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। और वो 5% यानी कि अगर आप 1000 किलो फीड बना रहे हैं तो उसके अंदर ओनली 50 kg वो आप डाल रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं डलता, उसके लिए बाकायदा प्लांट्स बने हुए हैं, प्रोसेस करके आते हैं। आपने बात की मरी हुई मुर्गियों के ऊपर के होटलों से जाके पूछो, क्योंकि अब सस्ती मुर्गी, इवन मरी हुई मुर्गी खरीदने और बेचने के बड़े रुझान है। नहीं यकीन आता तो जाके पता करें बड़े बड़े होटलों से जो खरीदार हैं मरी हुई मुर्गियों के। डॉक्टर साहब आप मुल्तान में रामदा की बात कर लें,
آپ 4 سیزن کی بات کر لیں, کیا ان کی سراؤنڈنگز میں ہم نے پولٹری کنٹرول شیڈز اوپن کیے ہوئے ہیں؟ کہاں پہ ہیں پولٹری کنٹرول شیڈز؟ پولٹری کنٹرول شیڈز رامدہ سے کم از کم 50 کلومیٹر دور ہوگا. تو 50 کلومیٹر پہ اگر کسی شیڈ پہ مرغی مری ہے, مرغیاں تو مرتی ہیں ہماری ایک دن کے اندر 10 15 20, تو کیا ہم نے وہاں فریزر رکھے ہوئے ہیں, ہم مرغیوں کو وہاں سٹور کر لیتے ہیں؟ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مرغی کو ذبح کر کے اس کا سارا بلڈ باڈی سے نکالتے ہیں, جو اسلام کی تمیز ہے کہ خون ہم نے نکالنا ہے, اس کے بعد آپ کا گوشت سارے اس میں بیکٹیریاز وغیرہ مر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں خون کے ذریعے, پھر ہم اس کو سٹور کرتے ہیں. تو مری ہوئی مرغی کے اندر تو سارا کچھ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے. آپ کو میں صرف 2 گھنٹے پرانی مری ہوئی مرغی آپ کی ٹیبل پہ لا کے رکھ کے دیتا ہوں, آپ وہاں بیٹھ نہیں پائیں گے, اتنی زیادہ اسمیل ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں رکھ کے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں, یہ 10 15 مرغیاں اکٹھی کرتے ہیں شیڈ کے اوپر سے, 10 مرغیاں اس شیڈ سے لی, 10 اس سے لی, سارے دن میں 12 گھنٹے بعد تو بھائی اس کے اندر اتنی زیادہ اسمیل پیدا ہو جائے گی کہ آپ کسی ہوٹل کیا آپ کسی بازار سے بھی گزریں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ مری ہوئی مرغیاں لے کے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, یہ مری ہوئی مرغی کہیں پہ بھی نہیں بکتی. یہ جتنی بھی مورٹیلٹی ہے ہم نے کنٹرول شیڈز کے اوپر ڈسپوزبل پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں, ہم نے ڈسپوز آف کرتے ہیں, ہم نے وہاں کنویں کھودے ہوئے ہیں, ہم نے وہاں پہ گٹر کھودے ہوئے ہیں, ان میں ڈالتے ہیں اور ڈالیں. اور ان میں سے میں پچھلے 2014 سے جب سے میں یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا ہوں 10 سال مجھے ہو گئے ہیں, میں نے ہزاروں مرغیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی ہے. دن میں 100 مرغیاں تو میں کھول دیتا ہوں. میری اگر کنسلٹیشن کے اندر 15 شیڈ ہیں, 15 میں سے اگر میں 5 پہ جا رہا ہوں تو جتنی مورٹیلٹی ہوتی ہے اس کو میں خود اوپن کر دیتا ہوں, یا پھر ہمارے سپروائزر ڈیلی اس کو اوپن کر دیتے ہیں. تو پھر وہ کیسے ٹرانسپورٹ ہوگی یہ آپ مجھے بتائیں. 1 گھنٹہ گزارنا مری ہوئی مرغی کے ساتھ مشکل ہے. آپ اس کو پکائیں گے, اس کے اندر اسمیل اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کھا نہیں سکیں گے. آپ تو بڑے مزے سے کسی بھی ہوٹل پہ جا کے چکن ٹکا اور چکن پاستا آرڈر کرتے ہیں اور آپ تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار بڑا زبردست ہے, اٹس ہیلدی. آپ ہی کی ویڈیوز ہیں, میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ والی جو ڈائٹ ہے نا, اب یہ تکا ہے اگر, تو اس کو بنایا گیا ہے کوئلے پہ, ٹھیک ہے. اب دس از آل گڈ, جوسی اینڈ اسپائسی. یہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہے. اٹ از ناٹ بیڈ فار یور ہیلتھ. It is not bad for your health. اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں میدے کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے کہ آپ 4 سال مرغی نہ کھائیں, آپ رتک روشن بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیوں رتک روشن نہیں بننا چاہ رہے؟ ماشاء اللہ آپ خوبصورت ہیں, آپ مزید خوبصورت ہوں, مرغی کھانا چھوڑیں. آپ اور آپ کی وائف جو ہے وہ تو اپنا دن کا آغاز ہی چکن سے کرتے. اب یہ ڈرم سٹکس ہیں, میں نے گھر میں بنائی ہیں, ایئر فرائر میں بنائی ہیں, اور اس میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے آئے بتاتی ہوں. خیر, آپ نے بات کی اسٹیرائڈ کے اوپر. اسٹیرائڈز لگتے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. آپ 4 سال مرغی چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ دنیا کے کیسے فٹ ترین جو ہے نا رتک روشن بن جائیں گے. سو دس از گرلڈ چکن ود اسٹیمڈ ویجیٹیبلس. رانگ نمبر ہے. آپ کوالیفائڈ MBBS ہیں, آپ روزانہ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہوں گے, چلو سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہوں گے. آپ وسیع نالج رکھتے ہیں, انٹرنیٹ آپ کی دسترس میں ہے, آئی فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آپ کی میسز بھی پڑھی لکھی ہیں, آپ کی پیچھے سے فیملی بھی پڑھی لکھی ہے. تو کیوں کبھی آپ کے سامنے ایسی ویڈیو نہیں آئی جس میں ہم اسٹیرائڈز انجیکٹ کر رہے ہوں پولٹری میں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, جیسے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, جیسے حریم شاہ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, جیسے کوئی بھی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو پچھلے جب سے یہ چکن برائلر کا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے, کوئی ایک ایسی ویڈیو آپ مجھے دکھا دیں جس کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ اسٹیرائڈ کی بوتل ہے, یہ دیکھیں میں چکنز کو لگا رہا ہوں, یا یہ اسٹیرائڈز کا بیگ ہے, یہ دیکھیں ہم فیڈ کے اندر ڈال رہے ہیں. کوئی ایسی ویڈیو؟ آپ کو ہی پتہ ہے اسٹیرائڈز کیسے کام کرتے ہیں. جو باڈی بلڈرز یہ مسلز بناتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ پروٹین شیکس کے ساتھ وہ اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں. 30,000 پرندے کے شیڈ کو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں, آپ اس شیڈ میں چل کے مجھے دکھائیں, اور اس شیڈ میں ایک ایک چوزے کو اٹھا کے ٹیکا لگانا, اور پھر اس ٹیکے کی کاسٹ, پھر اس کی لیبر کی کاسٹ, اور پھر جو ڈسٹربنس ہمارے برڈ کو ہوتی ہے وہ, کیا یہ پاسبل ہے؟ جیسے میں آپ کو کہوں, بلکہ اس کو بھی چھوڑیں, لتا منگیشکر کے بارے میں ایک بیان آیا تھا کچھ عرصہ پہلے, کوئی 10 سال پہلے, کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں گانے گائے ہیں. تو کسی بندے نے نا اس کے نیچے پھر ان کی جب سے انہوں نے گانے گانے شروع کیے وہ,
اور उसने फिर महीने निकाले, फिर उसने दिन निकाले, फिर उसने मिनट्स निकाले, और पता चला कि जितने गाने ये मीडिया उनके बारे में मंसूब कर रहा है वो 1 मिनट में 10 गाने बन रहे हैं। आप मुझे बताएं 1 मिनट के अंदर 10 गाने वो कैसे गा सकती हैं? इसी तरह आप कैलकुलेट करके बताएं कि हम स्टीरॉइड्स कैसे लगा सकते हैं। आप बार बार ये बात करते हैं फीड के अंदर स्टीरॉइड्स कैसे डाल सकते हैं। चलें ये भी छोड़ें, आपने MBBS के अंदर जीन्स नहीं पढ़ी जेनेटिक्स का? आई थिंक कि हमारे यहाँ तो पूरा 1 साल कोर्स होता है जेनेटिक्स के ऊपर। हम शीप, गोट और हर तरह के एनिमल की जीन्स को पढ़ते हैं, उनका एवोल्यूशन को पढ़ते हैं। तो क्या MBBS में आपको कभी जेनेटिक या नेचुरल सिलेक्शन या ब्रीडिंग ये कभी नहीं सिखाया गया? या आप इतने भोले हैं, इतने सादा हैं कि अब आप भूल चुके हैं पैसे की चकाचौंध में या अपनी फेम में कि यार जीन्स भी कोई चीज़ होती है? आप मुझे बताएं आपके जो आबाओ अजदाद थे वो गाड़ी क्यों नहीं चलाते थे? उनके पास इतना पैसा क्यों नहीं था? वो एंड्रॉयड फ़ोन क्यों नहीं यूज़ करते थे? आप कहेंगे कि तब मुयस्सर नहीं था। मुयस्सर नहीं था तो क्यों नहीं था? आज का इंसान क्यों बना पाया? क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए आगे से आगे बेहतर इंसान बनते रहे हैं। आप ज़हीन हैं, आपसे और आपकी मिसेस से पैदा होने वाली औलाद आपसे ज़्यादा ज़हीन होगी। ये नेचुरल सिलेक्शन है। हर चीज़ एवोल्यूशन के साथ है। आप चिकन की एवोल्यूशन की हिस्ट्री पे मेरी वीडियो देख लें, आप जाके किसी की वीडियो उठा के देख लें कि ये डायनासोर से चलता आ रहा है, फिर ये डोमेस्टिकेट हुआ, फिर लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये वाली मुर्गी जो है ना ये ज़्यादा अंडे देती है, इसकी नस्ल को रखते हैं। ये वाली मुर्गी ज़्यादा गोश्त देती है, इसकी नस्ल को रखते हैं। इस तरह लेयर और ब्रॉयलर हमारे सामने आया, हमने उसको नेचुरल सिलेक्शन की। फिर जब हम लैब्स के अंदर आए, हमारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हुए, उसमें फिर हम आज के मुर्गी की तरफ आए जो हमें 35 दिनों के अंदर 2 किलो वज़न देती है और एक सर्टन अमाउंट ऑफ फीड खाने के बाद, जिसमें हमने एक सर्टन प्रोफाइल रखी हुई है, जिसमें हम मकई, सोयाबीन और मल्टीविटामिन्स और अमाइनो एसिड्स डालते हैं। और फिर हमने एक लेयर मुर्गी तैयार की जो साल के अंदर 320 अंडे देती है। आप 4 साल मुर्गी छोड़ दें और फिर देखें कि आप दुनिया के कैसे फिट तरीन जो है ना ऋतिक रोशन बन जाएंगे। अब ये मैंने अपने लिए मंगाया है दिस चिकन कबाब, और ये इंतहाई टेस्टी कबाब जो है ये बने हैं चिकन के, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। ये ऐसा ही है डॉक्टर साहब, जैसे आपने आज से 10 साल पहले गाड़ी खरीदी होगी तो उसकी एवरेज कुछ और होगी, उसके डोर ऐसे खुलते होंगे और उसका आपको लॉक ढक टक टक करके बंद करना पड़ता होगा, और उसकी जो पावर स्टीयरिंग है वो नहीं होता होगा। लेकिन आज आप जिस गाड़ी में बैठते हैं वो ऑटो लॉक हो जाती है, उसके डोर्स ऑटो हैं, उसके जो स्टीयरिंग है वो ऑटो है, उसमें क्रूज़ लगा हुआ है, क्योंकि इंसान ने उसको बेहतर किया है। इसी तरह हमने चिकन को बेहतर किया है, नेचर ने हमारी हेल्प की है चिकन को बेहतर करने में। आप जीन्स को पढ़ के तो देखें। एवोल्यूशन के बाद फिर हमारे सामने स्टीव जॉब्स आता है, एवोल्यूशन के बाद हमारे पास बिल गेट्स आता है, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आता है, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम आता है, और हमारे पास आप जैसे जहन आते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी अपनी क्लास से कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। आपके साथ बढ़ने वाले जितने भी डॉक्टर मेदे और जिगर के बने हैं, क्या वो आपकी तरह फेम करते हैं? क्या वो आपकी तरह फेमस हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर? नहीं ना। आपके अंदर कुछ तो चेंज था कि आप उनसे आगे निकल गए। ये जीन्स हैं, ये जेनेटिक्स हैं। आप मेरा ख्याल इससे नावाकिफ़ हैं। आपने बात की कि हमारी औलादें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी जवान होती जा रही हैं। स्टीरॉइड्स आप किसी भी फट्टे के ऊपर से मुर्गी को पकड़ लें, उसका गोश्त आपको पे मैं करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर किसी भी लैब के अंदर उसको टेस्ट करवाएं, उसके अंदर आपको 1% भी स्टीरॉइड अगर मिल जाए तो मैं यहाँ आपके सामने क्या पूरी दुनिया के सामने रजू करूँगा। पिछले 10 सालों से मैंने हज़ारों मुर्गियाँ अपने सामने, लाखों करोड़ों मुर्गियाँ पलती हुई देखी हैं। मैंने तो आज तक किसी शेड पर रिकमेंड नहीं किया कि स्टीरॉइड लगाएं या फीड के अंदर स्टीरॉइड्स डालें, ये बेसिक है। इसी तरह जब आपके पास को मैदे और जिगर का पेशेंट आता है, आप उसको कहते हैं कि यार अपनी ज़िंदगी में आपने ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ें खानी हैं, आप फिट हो जाएंगे। इसी तरह ये ब्रॉयलर जीन्स के बाद वो बना है कि हम उसको ये फीड देते हैं सर्टेन अमाउंट में अमाइनो एसिड्स, उसकी पूरी प्रोफाइल होती है, जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जितनी अमाउंट में ठंडक चाहिए, जितनी अमाउंट के अंदर उसको फीड चाहिए, वो हम उसको वहाँ कंट्रोल शेड में प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने इंडिया की बात की कि इंडिया में आबादी वेज होती जा रही है। भाई कहाँ बैठे हैं आप पढ़ते नहीं है ना। मसला सिर्फ आपका ये है कि आप पढ़ते नहीं हैं। आप 2023 का सर्वे उठा के देखें, दुनिया में चिकन मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया। कहाँ बैठे हैं आप?
ٹھیک ہے وہاں ویج ہوں گے، لیکن ویج میں کیا صرف انہوں نے چکن کھانا چھوڑا ہے؟ انہوں نے بیف بھی چھوڑا، انہوں نے مٹن بھی چھوڑا، انہوں نے ایگز بھی چھوڑے، انہوں نے فش بھی چھوڑی، انہوں نے وہاں پہ ڈیئر بنتا تھا، کچھ بھی بنتا تھا، ہرن کا گوشت تھا یا لگڑ بگے کا گوشت تھا فار ایگزامپل، سب چھوڑے ہیں، صرف چکن نہیں چھوڑا۔ اور بات یہاں آپ دوگلے پن کی کرتے ہیں، آپ رانگ نمبر کرتے ہیں، ویوز کنٹینٹ آپ کا مقصد ہے، آپ قطعاً یہ کوشش نہیں کرتے کہ یار میں بات کرنے سے پہلے سوچ لوں کہ میں نے کیا کی تھی۔ میں تو سوچتا ہوں بھائی میری 300-350 ویڈیوز ہو گئی ہیں، اور میں جب بھی کوئی ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں یار کسی ویڈیو میں نے کوئی بونگی تو نہیں ماری ہوئی، میں اس کو کریکٹ کر لوں۔ آپ نہیں کرتے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں 10 ویڈیوز لگانی ہوتی ہیں، اس لیے آپ کچھ بھی لگائیں گے اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اسلامک ویب سائٹس کے اوپر یا اچھی ویب سائٹس کے اوپر کلکس کم ہوتے ہیں، اور جبکہ پورن جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ کلکس ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، گند دیکھتے ہیں لوگ۔ آپ کسی بھی ہوٹل میں لیٹ نائٹ ڈنر کرنے جا رہے ہیں، آپ کی مسز نے کوکنگ کی ہے، آپ کسی بندے کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ بات ہی چکن سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آپ نے افطاری کی ہے، اس کے اندر دہی بھلوں سے ذکر کرتے کرتے آپ بریڈ رول کی طرف آئے ہیں تو اس میں چکن نظر آ رہا ہے سامنے۔ آپ کسی ہوٹل میں جا کے آرڈر کر رہے ہیں، پاستا چکن والا کر رہے ہیں، ٹکا چکن والا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھا ملائی بوٹیوں کا ذکر ہے، لیگ پیسز کا ذکر ہے، ڈرم سٹکس کا ذکر ہے۔ کیوں آپ کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ میں تو غلط چیز کھا رہا ہوں؟ کیوں آپ کہتے ہیں اب آپ کا معدے اور جگر کا ڈاکٹر اندر کا عفان کیسر کدھر چلا گیا؟ آپ خود چکن بند کریں نا، لیکن نہیں، آپ اتنے بڑے کہ آپ کی ہفتے کے بعد پھر دوبارہ چکن کے اوپر ویڈیو آئی پڑی ہوگی کہ یہ دیکھیں جی میں رامادہ میں بیٹھا ہوں اور یہاں کا جو چکن تندوری ہے نا یہ بڑا ہی زبردست گرلڈ تھک ہے، اینڈ آئی آلویز ایڈوائز دس، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں چکن شوڈ بی ٹیکن ان دس فارم، ہے۔ ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی کریں گے آپ، کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈھیٹ۔ ہم ایک تو جھوٹ بولتے ہیں اور پیر باندھ کے بولتے ہیں، رج کے بولتے ہیں، پیٹ بھر کے بولتے ہیں، اور پھر اوپر سے ہم ڈھیٹ ہیں، ہم اس غلطی کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر نا، ابھی آپ کی لیٹسٹ پوڈ کاسٹ آئی ہے، میں نے سنی نہیں ہے، جس میں آپ نے ٹائٹل دیا ہوا ہے، ٹائٹل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ٹائٹل دیا ہوا ہے جی فتویٰ لگ گیا جی میرے پہ مرغی کے اوپر۔ بھائی لگنا چاہیے فتویٰ، آپ یار معدے اور جگر کے ڈاکٹر ہیں، آپ کو اتنی پتہ ہی نہیں ہے کہ مرغی کتنی بینیفیشیل ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے ہی پروٹین ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ نے ٹائٹل دیا کہ ہم مرغی نہیں کھائیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ بالکل آپ مر جائیں گے۔ مٹن آپ کا مہنگا ہے، بیف آپ کا مہنگا ہے، مچھلی آپ کی پورے 24-12 مہینے میں مہنگی ملتی ہے، تو آپ کے پاس آپشن ملتا ہے۔ اچھا سب سے پہلے آپ کے جیسے ڈاکٹر، کوئی بھی دل کا بندہ جاتا ہے، کوئی بھی سگریٹ پینے والا، دمے کا کوئی بھی مریض جاتا ہے نا، اس کا سب سے پہلے میٹ بند کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلے ریڈ میٹ بند کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں وائٹ میٹ کھائیں یا فش کھائیں۔ فش وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ملٹی وائٹامنس وہ افورڈ نہیں کر سکتا، رہی صحیح کسر اس کی چکن کے ساتھ۔ اور چکنس کو آپ کتنا وائڈلی یوز کر سکتے ہیں، اس کے پنجے کھا سکتے ہیں، اس کی کلیجی کھا سکتے ہیں، پوٹا کھا سکتے ہیں، دل کھا سکتے ہیں، اس کے ڈرم سٹکس بنائیں، شوربے میں استعمال کریں، برگر میں استعمال کریں، نگٹس میں استعمال کریں، چاولوں میں استعمال کریں، گوشت بنائیں، لمبے شوربے والا سالن بنائیں، آلو کے ساتھ ڈالیں، سبزی کے ساتھ ڈالیں۔ ہماری پروٹین ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے۔ پورے سال میں ایک آدمی نارمل بندہ باقی کنٹریز کے اندر 300 انڈے کھاتا ہے، یعنی ڈیلی کا ایک ایگ بنتا ہے ایوریج، اور ہم صرف 45 سے 50 انڈے کھاتے ہیں۔ ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے پروٹین کی، ہم اسی لیے بیماریوں کا شکار ہیں۔ کہیں آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ لوگ یہ ہیلدی ڈائٹ بھی کھانا بند کر دیں؟ آپ کو جن لوگوں کے اوپر غصہ آ رہا ہے، آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ پولٹری والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان سب کا غصہ آپ کے اوپر بجا ہے۔ ہم پہلے ہی یہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں۔ 2022 میں فیڈ مہنگی ہوئی تھی، 23 میں فیڈ مہنگی ہوئی، چکن کم ڈلا، کم از کم 30 سے 40 کروڑ کے جی چکن ڈیفیسٹ ہوا ہے پاکستان، جس کی وجہ سے چکن کا ریٹ بڑھا۔ اب چوزے کا ریٹ، اچھا اس کے بعد پھر ایک منسٹر نے سویابین پہ بین کیا، تو سویابین بین کر دی، بریڈر کی خوراک نہیں بنی، بریڈر کم پلا، اس دفعہ چوزا مہنگا ہو گیا، چوزا مہنگا ہو گیا تو چکن کم ڈلا ہے، مزید کم ڈلا ہے۔ بھئی فارمر بند ہو چکے ہیں، اپنی فارمنگ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، 50% پولٹری فارمنگ پاکستان میں بند ہو چکی ہے۔ یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سپلائی اور پروڈکشن کا ایشو ہے۔ آپ کا ملتان اگر ایک دن کے اندر 1 لاکھ کلو گرام گوشت کھاتا ہے، اور جب وہاں پیدا ہی 70,000 کلو گرام ہوگا تو آپ اس کو ریٹ کو کیسے مینج کریں گے؟ فارمر جو ہے اس کو مہنگا چوزا مل رہا ہے، مہنگی فیڈ مل رہی ہے، مہنگی ویکسینیشن اور میڈیسنز ہیں، اس کے بعد وہ جب اس کو بیچتا ہے، اگر اس کو 400 روپے کلو میں وہ تیار کرتا ہے
تو وہ 300 روپے کلو میں تو آپ کو نہیں دے گا نا بھائی, وہ بزنس کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا, آپ بھی تو بزنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. یہاں پہ دوائیوں کے یہاں لگا دیے, فری میں لگائے ہوئے ہیں, جتنی بھی آپ نے دوائیوں کے یہاں سٹیکرز لگائے ہیں پیسے لے کے لگائے ہوئے ہیں نا. آپ جو دوائی لکھتے ہیں پیسے لے کے لکھتے ہیں نا. تو ہر بندہ بزنس کرنے کے لیے بیٹھا ہے, آپ ویڈیوز لگا رہے ہیں پیسے کے لیے لگا رہے ہیں. تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں ہے, سپلائی اور پروڈکشن کا مسئلہ, اور یہ آنے والے دنوں میں پروڈکشن مزید نیچے جانی ہے. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ فارمر ریٹ یہ ہوتا ہے 700 روپے میں فارمر مرغی بیچتا ہے؟ او اللہ کے بندو, فارم ریٹ اگر رات کا 416 روپے تھا تو فارمر نے 416 میں ہی بیچا ہے. اس کے بعد اس میں 150 روپے ڈلنے کے بعد وہ پھٹے پہ 600 روپے میں جا کے پہنچتی ہے. وہ فارمر کا نہیں ہے, فارمر نے اپنے 416 لیے ہیں. اگر اس کے بعد بھی فارمر نقصان میں ہوگا تو فارمر 300 روپے میں بھی مرغی بیچے گا بھائی, لیکن پھٹے پہ آپ کو 450 ملے گی. نقصان صرف فارمر اٹھاتا ہے, فائدے میں کسائی بھی رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ تو ان کو کیش دے کے مرغی پرچیز کریں, اور جو گاڑیوں والے جو بیچ میں بروکر ہیں وہ بھی فائدے میں ہیں. نقصان صرف فارمر کا. اور آپ کہتے ہیں جی فارمنگ ہمارے ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھوں جیسا بیہیو کریں. ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں جیسا بیہیو کریں. ضروری نہیں ہے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں. چلیں آپ بنائیں, آپ کا چینل ہے, آپ بنائیں, بٹ پولٹری کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ نے ابھی بھی نہیں پڑھا. آپ نے جو پوڈ کاسٹ کیا اس میں پھر آپ نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں, اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پھر نہیں پڑھنے کی کوشش کی. یار لوگ میرے پہ اتنی باتیں کر رہے ہیں, آخر میں پڑھ لوں نہیں. ہٹ درمی, ضد, ڈھیٹ پونا بھرا ہوا ہے ہم پاکستانیوں میں نا. ہم ڈھیٹ در ڈھیٹ ہیں, اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. آپ بھی ڈھیٹ ہیں, آپ نے نہیں پڑھا. آپ پڑھ لیتے تو آپ رجوع کرتے, آپ کہتے کیا مشکل ہے یار آپ جیسے بندے کے لیے چینل پہ. آپ مجھے غلط ثابت کریں, آپ مجھے بلائیں پوڈ کاسٹ میں. میں اس لیے نہیں کہتا میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے مر رہا ہوں. کسی کو بلا لیں, آپ کو مستند ویٹنیرین کوالیفائڈ بلائیں, مجھے بلائیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کریں مناظرہ, آپ اپنے سوال لکھیں. اگر میں وہاں پہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا تو میں آن کیمرہ آپ سے معذرت کروں گا, میں اپنی باتوں سے رجوع کروں گا. اور اگر آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو ڈاکٹر صاحب آپ آن کیمرہ رجوع کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یار میں چکن کے بارے میں بات نہیں کروں گا. آپ کی تو ابھی بھی چکن کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ کھاتے ہوئے ماشاءاللہ سے اچھے لگ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں ویڈیو کے اینڈ پہ دکھاتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ تک میرا یہ پوائنٹ پہنچ گیا ہوگا. جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا غصہ کس بات پہ ہے. آپ پڑھی لکھی بات نہیں کرتے, آپ سنا کے سننی وہ والی بات کرتے ہیں. پڑھی لکھی بات کریں, علمی رد کریں میری اس گفتگو کا. لیکن نہیں, آپ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. آپ کا مقصد یہ ہے ہی نہیں. آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلا کے ہی تو کامیابی لی ہے. پاکستان میں جو سموسہ تلا جاتا ہے اس میں گندے مسالے, آلو اور ری ہیٹڈ تیل, یہی وجہ ہے جو دل کے دورے پڑتے ہیں. پہلے سموسے فلانے, جیلے کو آپ نے اتنا رولا بیچارے کو, اب جیلے کے ساتھ آپ کا پوڈ کاسٹ اور تصویریں آتی ہیں. آپ نے سموسے کو بمب بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلاں کر دیا. آپ نے نیگیٹیوٹی کے اوپر تو آپ کا پورا چینل گرو ہوا ہے, تو بھائی آپ کیسے نیگیٹیوٹی چھوڑیں گے؟ مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے نا اس کے اوپر بھی ایسے پھیر کے کہیں گے کہ دوبارہ پھر ویڈیو بنائیں گے چکن کے خلاف. تو اللہ آپ کو ہدایت دے ڈاکٹر صاحب, آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت, کیونکہ میں تو آن کیمرہ بھی معذرت کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چکن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, 50 لاکھ لوگوں کا کاروبار ہے پاکستان کے اندر, بلکہ کروڑوں لوگوں کا بننے والا ہے, بنتا جا رہا ہے, اور 1983 ارب کی مارکیٹ ہے یہ. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ڈاکٹر عفان کیسر تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو تھوڑا سا لحاظ ہو یار میں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. مزہ آیا.